سوال ہے، آپ نے کئی ایک ویڈیوز میں علماء سو پر اپنا غصہ نکالنے کے لیے عربی میں ایک جملہ بولا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جبکہ اس کی صحیح ادائیگی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پلیز اس حوالے سے اپنی اصلاح فرما لیں۔ دیکھیں جی، اس طرح کے ایشوز کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، علمی طور پہ کوئی سوال کر سکتا ہے، اصل اس بات کی تھیم پر غور کرنا چاہیے۔ شروع میں کئی ایک ویڈیوز کے اوپر یہ سلوگن کے طور پہ بول دیتا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ جنرل ہے، میں نے کبھی کسی شخص کو اسپیسیفائی کر کے اس کا نام لے کر لعنت نہیں بھیجی۔ عربی میں چونکہ اوریجنلی ہر چیز حالت رفع میں ہوتی ہے، تو یہ لفظ تو لعنت اللہ علی الکاذبین ہے۔ چونکہ قرآن کے اندر جہاں پر یہ لفظ آیا ہے وہ اپنے سیاق کے اعتبار سے عربی کا وہاں پر قاعدہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی اعرابی حالت بدل جاتی ہے اور یہ لفظ لعنت اللہ بن جاتا ہے۔ تو چونکہ قرآن کو میں کوٹ کر رہا ہوں تو پھر میری مجبوری ہے کہ میں لعنت اللہ علی الکاذبین کی بجائے لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھوں۔ مطلب تو دونوں کا ایک ہی بنے گا، اس میں ذرا برکت ہو جائے گی کہ قرآن کے الفاظ اس کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح کی نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث ہے، میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح کہ یہ دو انگلیاں، اور نبی علیہ السلام درمیان اور شہادت کی انگلی کو جوڑتے تھے کہ اب میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، بس قیامت ہی آئے گی۔ اب یہ دو انگلیاں جوڑنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انہی دو انگلیوں کو جوڑا جائے، مقصد اس کی کلوزنس تھی۔ وہ یہ دو انگلیاں بھی جوڑی جا سکتی ہیں، نیچے والی بھی جوڑی جا سکتی ہیں، البتہ سنت یہی ہے، لیکن اس کے اندر میسج کچھ اور ہے۔ اردو میں اس طرح کے الفاظ چل جاتے ہیں، اس کو تو چھوڑ دیں۔ اسلام کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ۔ ہم اردو میں جب بھی بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کلمہ، پہلا کلمہ، تو کلمہ تو لفظ غلط ہے، یہ لفظ ہے کلیمہ، کاف پہ زبر، لام پہ سے نیچے زیر اور میم پہ پھر زبر، کلیمہ جملہ۔ تو لیکن ہم کہتے ہیں کلمہ سناؤ جی، پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ۔ قرآن حکیم میں چونکہ یہ لفظ لعنت اللہ ہی آیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 61، آیت مباہلہ۔ جو نجران کے عیسائی آئے تھے تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر اینڈ پہ کہا کہ ان سے آپ مباہلہ کریں، جس میں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ساتھ سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ 61 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ہمارا الحق من ربک، آیت نمبر 60، یہ ہے حق بات۔ اور وہ حق بات کیا تھی؟ اس سے پیچھے ذکر ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ آدم کی مثال ہے۔ کیونکہ عیسائی کہتے تھے وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، تم تو ان کو خدا اس لیے کہہ رہے ہو کہ ان کا باپ نہیں تھا، تو آدم تو وہ ہے جس کی ماں بھی نہیں تھی، ان کی تو پھر بھی والدہ تو تھیں۔ تو اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ خلقہ من تراب، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ ہو جا تو ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ ہے صحیح بات جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکن من الممترین، تو دیکھنا اے نبی علیہ السلام تم کسی شک میں نہ پڑنا، اور آپ کے ذریعے امت کو خطاب ہے۔ فمن حاجک فی، اگر اس کے باوجود یہ آپ سے جھگڑا کریں، من بعد ما جاءک من العلم، اس العلم قرآن کے آ جانے کے بعد، جس میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کا سٹیٹس کیا، آل عمران نازل ہی اس میں ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کو ایجوکیٹ کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا کیا سٹیٹس ہے۔ فقل، تو اے نبی ان سے فرماؤ، تعالو، آ جاؤ، لے آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ،
پھر ہم اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ جو بھی جھوٹا ہے نا اس پہ یہیں پہ لعنت ہو. وہ سمجھدار تھے, نہیں آئے, آ جاتے تو ہمارے حق میں بہت بہتر ہو جاتا, جان ہی چھوٹ جاتی. تو اس میں الفاظ ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, اس کی وجہ سے لعنت اللہ لعنت اللہ میں بدل گئی, اس کی یعنی اعرابی حالت بدل گئی. یہ عربی میں یعنی رولز ہیں. اوریجنلی ہر چیز حالت رفع میں ہوتی ہے. اوریجنل لفظ ہے محمدن, لیکن درود شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ محمدن. کیوں؟ علی آ جاتا ہے حروف جار میں سے, اللہم صلی علی محمدن, علی کی وجہ سے محمدن ہو جاتا ہے. اچھا, اور اذان میں ہم پڑھتے ہیں محمدن, دن سے دن بن گیا, یہ تو دن بنا ہے, دن بھی بن جاتا ہے. کیوں؟ انا آ گیا, انا کی وجہ سے محمدن محمدن بن. اشہد ان محمد رسول اللہ, وہ در تو ہو جاتا ہے نا را کی وجہ سے, تنوین کے بعد حروف یرملون ہے تو ادغام ہو جائے گا. عربی پہ میری ویڈیو دیکھ لیں ٹائم نکال کے جناب, عربی تھوڑی سی سیکھ لیں آپ, کم از کم پروننسیشن تو اس کی سیکھ لیں. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں اوریجنل لفظ ہے رسول اللہ, اللہ کا رسول, لیکن یا رسول اللہ نہیں پڑھا جاتا, یا رسول اللہ, یا کی وجہ سے پیش زبر میں بدل جاتی ہے. تو یہ عربی قاعدے ہیں, تھوڑے بہت آنے چاہیے. چلے قاعدے نہ بھی آتے ہوں, کم از کم رٹا تو ہونا چاہیے کہ اذان میں ہم نے جو ہے وہ محمد در رسول اللہ پڑھنا ہے, کلمے میں محمد در رسول اللہ پڑھنا ہے, اور دروشی میں محمد دن پڑھنا ہے. تو اسی طریقے سے اوریجنلی اگر سلوگن بولیں گے تو لعنت اللہ علی الکاذبین ہے, قرآن کے کانٹیکسٹ میں وہ لعنت اللہ ہے. اگر میں اب اس کو قرآن والا لفظ بدل دوں گا پھر یہ کہیں گے جی اچھا پہلے میں لعنت اللہ بولتا تھا تو یہ کہتے تھے قرآن میں تو لعنت اللہ لکھا ہوا ہے. آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھ لیں. تو میں اس وقت سمجھاتا تھا کہ یار میں وہ قرآن کی آیت کے طور پہ اس کو نہیں پیش کر رہا ہوں, قرآن کا میں ذکر ضرور کرتا ہوں کہ قرآن میں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے تو لعنت اللہ علی الکاذبین. وہ کہتے تھے نہیں, آیت تو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. وہ لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں جناب کہ یہ تو حالت رفع ہی نہیں آپ پڑھتے, لعنت اللہ علی الکاذبین ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں آٹا گوندے ہیں ہلدی کیوں ہیں, تو ہلنا تو پڑے گا. اب ایک نیا ورژن ہے, وہ کہتے ہیں نہیں پیچھے سے پڑھ لیں. یار وہ پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر بار تو آٹے لعنت بھیجتے رہیے, ٹھیک ہے, نازمی ہوتے, تو وہ تو پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو مقصد بتانا چاہ رہے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. البتہ لعنت کا مسئلہ یاد رکھیں, ڈائریکٹ آپ جھوٹے کو خود یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو لعنتی ہے, اس کو یہ ترغیب ضرور دلا دیتے ہیں کہ اس جھوٹ کی وجہ سے تو اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا. کیونکہ بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو کلمہ گو ہے, اہل قبلہ ہے, چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار ہو, اس پہ لعنت کرنے سے منع کیا ہے. جو بخاری میں ایک حدیث ہے نا, ایک صحابی تھے حمار, ان کا نام ہی حمار تھا, پتہ نہیں پیار سے ہی ہوگا, ویسے تو حمار گدھے کو کہتے ہیں. تو وہ نا اس زمانے کے عزیزی تھے, جیسے سہیل احمد ہے نا, ہنسانے والے, کچھ چٹکلے سنانے والے. تو نبی علیہ السلام کو ہنسانے کے لیے آیا کرتے تھے, صحیح بخاری میں. لیکن ان میں ایک عادت تھی کہ شراب پیتے تھے, شراب پیتے تھے, حضور علیہ السلام کوڑے لگواتے تھے, پھر توبہ کرتے تھے, پھر آ کے حضور سے گپ شپ, حضور کو کوئی واقعات سنا کے ہنساتے تھے, پھر شراب پیتے تھے. تو ظاہر ہے وہاں پہ اہل ایمان تو موجود ہیں, ان کے یار تو چنگا بندہ ہے, ایک تنو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے, تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے, تو مطلب لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ حضور کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے, یہ اثر لیا ہے اس نے. وہ اپنی جگہ صحابہ ٹھیک تھے, انہوں نے ویسے تو ہوتا ہے حضور کا انہوں نے لحاظ کیا, ورنہ اس کی پھینٹی بھی لاندے. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ لعنت ہو تیرے اوپر. حضور نے فرمایا نہیں, لعنت نہ کرو, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو لعنت سے آپ نے ایون جانوروں پہ لعنت کرنے سے منع کیا. تو میں نے کبھی کسی عالم کا نام لے کر اس پہ لعنت نہیں کیا, البتہ کسی عالم کا اگر میں نے جھوٹ ایکسپوز کیا ہے, اس کے غلط عقیدے کو ایکسپوز کیا ہے, اس کے بعد میں ضرور بول جاتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین یا لعنت اللہ علی الکاذبین, یعنی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. جو کوئی بھی جھوٹا ہے, تو جو جھوٹا ہوگا اس کو تکلیف ہوگی سن کے. آپ میری ویڈیو کے نیچے لکھ دیں
لعنت اللہ علی الکاذبین یا لعنت اللہ علی الکاذبین، ہمیں تو خوشی ہوگی کیونکہ ہماری ہر ویڈیو میں ہم نے آپ کے ہی کسی بزرگ کو ننگا کیا ہوتا ہے، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اسی پہ لعنت جائے گی جس کو ہم نے ننگا کیا ہے، اس کے جھوٹ ایکسپوز کیے ہیں۔ مجھے تو خطرہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ میں تو سچ بیان کر رہا ہوں اور قرآن و سنت کو سچ سمجھتا ہوں۔ جو قرآن و سنت کو جھوٹ سمجھتا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ تو میں نے اپنے بھائیوں سے بھی کہا تھا کہ کوئی بندہ بھی غلط ویڈیو، ہماری آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی ویڈیو، کوئی کلپ کاٹ کے چڑھائے، آپ نے کوئی گالی گلوچ نہیں کرنا، نیچے لکھ دینا لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کی آیت پیسٹ کر دیں۔ ظاہر ہے قرآن کی آیت تو پھر زبر سے لکھی جائے گی، اور ویسے لکھنا ہے تو آپ لعنت اللہ علی الکاذبین بھی لکھیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پوری آیت مباہلہ لکھ دیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟